اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج مدنی قافلہ رات کو انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کافی طویل راستہ ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو رات میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دشمنوں کا خوف اور کس طرح یہ پتھریلے راستے ہوں گے۔ آج تو روڈ بنی ہوئی ہے، ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہیں، مگر وہاں یہ کس طرح سفر ہوا ہوگا۔ بڑی یادیں ہیں اس غار کے حوالے سے کہ اس کے دہانے پر کبوتروں نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں جب تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کا وہ عاشقانہ اور والہانہ داخلہ یاد آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اور پھر کس طرح انہوں نے وہ سوراخ بند کیے، نہ جانے وہ غار کیسا ہے۔ میرے لیے بھی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے اس غار کی طرف جانے کا، تو اللہ کرے کہ بعد حاضری نصیب ہو۔ یقیناً یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم لگے، اور یہ وہی راستہ تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک کاندھوں پر سوار ہوئے۔ کیا منظر ہوگا، کیا ادا ہوگی، کیا سما ہوگا۔ یقیناً ان فضاؤں میں جانے کی سعادت مل رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ مناظر ریکارڈ کر سکیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لائٹس نہ ہوں، کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ وہاں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں لگی ہوئی، لیکن ہم نے کچھ لائٹیں لی ہیں۔ نیت یہ ہے کہ کچھ مناظر ریکارڈ کر لیے جائیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ دکھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بابرکت حاضری عطا فرمائے۔ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات جو برکت ملی، وہ خاص موقع ملا خدمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ وہاں ایک عاشق رسول سانپ کا بھی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے، اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مدنی منع بھی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسانی سے پورا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ یا اللہ عز و جل ہمیں آسانی کے ساتھ یہ سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم با ادب سفر عطا فرما، اور اس سفر میں ہماری مدد فرما۔ اے رب کریم یا رب العالمین، اس بابرکت پہاڑ پر ہم جا رہے ہیں۔ ہجرت کی رات میرے آقا یہاں تشریف لائے، ہمارا یہاں جانا قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک غار کے صدقے ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو مدنی مرکز کی طرف سے آئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ کئی اسلامی بھائیوں نے ہمیں یہ ٹکٹ دیے تو ہمارا یہ قافلہ یہاں تک پہنچا ہے، تو ہر مبارک مقام پر ان اسلامی بھائیوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے دنیا بھر سے ہماری مدد کی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مدنی منع، یہ ان کے گھر والے، یہ مدنی مذاکروں میں آئے ہوئے اسلامی بھائی آج یہاں ہیں، تو اس میں آپ کا بھی تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور جو ماشاءاللہ مزید ٹکٹیں دے رہے ہیں، غوث پاک کے روضے کے لیے ٹکٹیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم تقریباً 1:15 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ اب 2:05 ہوئے ہیں، یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے، یہاں یوں سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ قدم قدم پر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی تو سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، پتھر لگائے ہوئے ہیں کہ چڑھنے والے اس سے چڑھ سکیں، راستہ بھی متعین ہے کہ کیسے جانا ہے۔ وہ کیسا سفر ہوگا جب نہ یہ پتھر تھے، نہ یہ سیڑھیاں تھیں، اور ایک خوف بھی تھا دشمن کے پیچھے آنے کا، اور یہ سفر کیا گیا۔ اور اس وقت یہ متعین بھی نہیں تھا کہ اوپر کس طرف راستہ ہوگا غار کا۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہمارا سانس پھول رہا ہے، ہم تھک رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جذبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یہاں آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مبارک شانوں پر تشریف فرما ہوئے۔ ہم سے کچھ تھوڑا سا سامان بھی نہیں اٹھایا جا رہا، اور آپ سے بھی گزارش ہے اگر غار ثور پر آئیں تو زیادہ سامان اپنے ساتھ نہ لائیں، ہلکا پھلکا رہیں، اور پانی کی بوٹل وغیرہ ساتھ بے شک لے لیں، لیکن جیسے میں نے بتایا یہ آدھا پڑاؤ ہے تو یہاں پانی وغیرہ رات کے 2 بجے بھی میسر ہے، باقاعدہ ایک چھوٹا سا اسٹور بنا ہوا ہے، اور سنا ہے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسا اسٹور وغیرہ ہے جہاں پانی وغیرہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال سفر جاری ہے، نعتیں بھی سن رہے ہیں، کچھ جوش گرمانے کے لیے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آئیے یہاں بھی اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ۔ کفر مدینہ لگا رہے گا، انشاءاللہ، سر پہ عمامہ لگا رہے گا، انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ یہاں سے ہم جو آدھے پڑاؤ پر ہیں، اب منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے، پیاری پیاری روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس اونچائی پر ہم لوگ موجود ہیں، جہاز کے اوپر جا کر کچھ اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اور اونچائی پر جانا ہے، اور وہاں جا کر بھی آپ کو اوپر کے مناظر دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سفر جاری ہے، جیسے جیسے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں پسینہ بھی بہہ رہا ہے، سانس بھی پھول رہی ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ پاک کی پرکیف فضائیں ہیں، کیا نورانی منظر ہے، مبارک گھر بھی ہیں مکہ پاک کے۔ یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے اسی کے قریب یقیناً حرم پاک بھی ہے۔ انشاءاللہ اوپر جا کر مزید نظارے آپ کو دکھائیں گے۔ ہم نے کچھ دیر اور یہاں پڑاؤ کیا ہے، پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کافی بڑا قافلہ ہے تو کچھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اونچائی پر چڑھتے وقت جو تسبیح اللہ اکبر پڑھنی ہے وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کیونکہ یہ بھی حدود حرم میں ہے، تو یہاں بھی ذکر اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ میں مکہ پاک میں صدا بلند کرتا ہوں، اب دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رات کے اس وقت 3:30 بج رہے ہیں۔ ہم واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، بیانات میں سنا تھا، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے، وہ راتیں گزری تھیں، میرے آقا نے آرام فرمایا تھا، عبادتیں ہوئی تھیں، مگر آج اس غار میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں۔ یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہوں گے، ان کے قدم لگے ہوں گے، ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر مس کیا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے؟ بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے، کئی بار بیان کیا، اس وقت بھی بڑا عشق بڑھتا تھا، مگر آج سچ مچ یہاں آ کر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے یہ سفر طے کیا، اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا۔ بہت کچھ بیان کرنا ہے آج نیت ہے وہ واقعہ یہیں بیٹھ کر پڑھا جائے، بیان کیا جائے، وہ یادیں تازہ کی جائے، اس غار کو اپنے ایمان کا گواہ کیا جائے، اپنے رب سے یہاں بیٹھ کر دعا مانگی جائے۔ اس وقت دل میں دو کیفیات، دو جنگ چل رہی ہے، ایک صدا یہ آ رہی ہے کہ تو کیسے آ گیا یہاں پر، تیری جرت کیسے ہوئی اس مقام پر، اپنا یہ گندا وجود لے کر کیسے آیا۔ دوسری یہ صدا آتی ہے کہ یہاں آ کر مانگو گے تو مل جائے گا، ان فضاؤں میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے، آقا کا صدقہ مل جائے گا۔ اگر یہ جسارت ہے تو رب معاف فرمائے، اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، تمنا کیا ہے۔ آئیے، رات کا وقت ہے، سورہ ملک کی تلاوت انشاءاللہ، مختصر کلام سنیں گے، پھر غار ثور کا، ہجرت نبی کا وہ واقعہ سنیں گے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی واقعی کئی بار سنا ہوگا، مگر غار ثور میں بیٹھ کر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے وہ شاید ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم بیان سنیں گے، پھر اچھی نیتیں بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے، ان مبارک فضاؤں میں آنا نصیب فرمائے۔ بہت امید ہے، بڑی رحمان کے در سے امید ہے، یہاں تک بلایا ہے، ضرور ہم پر کرم ہوگا۔ آئیے خاموشی کے ساتھ تلاوت سنیے، سورہ ملک کی تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رسا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رسا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رسا آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاں تجھتے ہو میں ہاری حکیمہ طبیبہ بے بس دیگ گلی میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آگے دکھا جا اے صورت پیاری تو آگے دکھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاں تجھتے ہو میں ہاری حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رسا تیری یاد پئی تڑپاں دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں یا رسول اللہ میرے آقا خدا را ابا
ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں آجا آجا میرے مدنی آجا 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 میرے مدنی آجا دیدار کرا جا میرے مدنی آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہمیں پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا تکتی ہے رستہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے حسرت تکتی ہے رستہ تیرا حسرت تکتی ہے خسرو کون مکان تواضع ایسی خسروے کون مکان اور تواضع ایسی ہاتھ تکیا کیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا آئے پھر خردائے بے جا میرے لب پر آیا آئے پھر گئے بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا رسول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ستم بڑھنے لگا، تکالیف بڑھنے لگیں، مسلمانوں کا جینا مشکل ہونے لگا اور مدینہ منورہ میں اسلام پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ نظر آنے لگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عام اجازت دی کہ وہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے. جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر مسلمانوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے
یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ پاک میں مقیم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی میرے آقا نے روک لیا تھا. لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ پاک میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے آقا اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا بھی مدینے تشریف لے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دیں. چنانچہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک کانفرنس، ایک پنچایت مقرر ہوئی. طرح طرح کے مشورے ہونے لگے کہ کس طرح انہیں روکا جائے، مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دی جائے، پیارے آقا کو ہجرت سے کس طرح روکا جائے. اسی مشورے میں، اسی کانفرنس میں شیطان بھی پہنچا اور شیطان نے وہاں اپنے آپ کو نجد کا شیخ بیان کیا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہو اور مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دیں، قاتلانہ حملہ کرے اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں. اور پھر جب سارے قبیلوں کا ایک ایک فرد ہوگا تو مسلمان سب سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور آخر کار ہم خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابو جہل کی یہ خونی تجویز، یہ تجویز ابو جہل نے دی تھی، مگر شیخ نجدی یعنی شیطان وہاں موجود تھا. اس نے مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب یہ مشورہ فائنل ہو گیا کہ سارے لوگ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خداوند قدوس اس واقعے کا قرآن مجید میں کس طرح بیان فرماتا ہے. یعنی کافروں نے ایک چال چلی تھی، ایک پلان کیا تھا، اور رب عز و جل نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا. قرآن پاک میں اس بات کو کس طرح بیان کیا گیا. آئیے اس جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں. یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جال سے، ان مکار لوگوں کے فریب سے نکالا. کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت یعنی میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا. انتظار کرنے لگے کہ میرے آقا آرام کریں تو قاتلانہ حملہ کر دیا جائے. اس وقت گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی مال و متاع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے. چنانچہ اس وقت میں بہت سی امانتیں میرے آقا کے پاس موجود تھیں. میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا، بڑا امتحان تھا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے اور اس بستر پر سلایا جا رہا ہے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیش ہونا تھا. مگر شیر خدا کا عشق رسول دیکھیے، آپ نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بستر جو کانٹوں کا بچھونا تھا وہ پھولوں کی سیج بن گیا. آپ بستر پر صبح تک آرام فرما رہے، میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اس کارنامے پر حضرت علی ساری زندگی فخر کرتے رہے اور یہ اشعار فرمایا کرتے میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں.
اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہوا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے نکلے کیسے باہر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے میرے آقا باہر تشریف لے آئے۔ محاصرہ ہے مگر ان سب کے سامنے میرے آقا تشریف لائے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے میرے آقا مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو خبر ہوئی، میرے آقا کسی کو نظر نہ آئے۔ اب ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ان لوگوں کو خبر دی، تم محاصرہ کیے ہوئے ہو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمہارے پاس سے ابھی نکلے ہیں اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ اب چنانچہ جب ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی اور میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے۔ بہرحال اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ غار ثور کا سفر، وہ ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ اس دن کیا ہوا؟ امیر اہل سنت اپنے رسالے یا عاشق اکبر، بڑا خوبصورت رسالہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین ضرور اسے حاصل کریں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل وہاں موجود ہیں۔ وہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ واقعہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس رسالے میں موجود ہے۔ بہرحال مشیر رسول انور، عاشق شہنشاہ بحروبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یعنی فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، دوسری تمنا میرے آقا پر اپنا مال خرچ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ کیا خوبصورت میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ان کی تمنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب نصیب ہوئی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں میرے آقا کی زیارت سے مشرف ہونے والا کوئی اور نہ تھا، اکیلے میرے آقا کی زیارت انہوں نے غار ثور میں کرتے رہے۔ اور اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اسی کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور عاشق اکبر کی قسمت پر ہم قربان، مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت میرے آقا نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، ہجرت مدینہ کا موقع تھا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار، جان نثار، یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم فرمائی، وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے، صفائی کی، تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اپنے وفادار یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت کے درد کی شدت و تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے، مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجہ کریم یعنی چہرہ انور پر نچھاور ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ استفسار فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا تو فوراً آرام مل گیا۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ منزل صدق و عشق کے رہبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور غار ثور والی حکایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر،
منزل صدق و عشق کا رہبر، یہ سب کچھ ہے خاطر دل بر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس غار ثور میں تشریف لائے تو کفار ناہنجار تقریباً غار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یعنی ذرا سوچیں کہ یہ چھوٹی سی جگہ، کفار آ رہے ہیں، اور اب ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ عز و جل نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ترجمہ کنز ایمان، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر اس ذہن بن رہا ہے کہ جس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے ہم وہاں موجود ہیں، اسی واقعی کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدیق اکبر کی شان عظمت نشان یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانیت نین ہجرت پہ لاکھ سلام۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے، اور اس طرح کہ جو ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرا لگا دیا گیا۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 132 پر ہے۔ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان 2 کبوتروں کو رب عز و جل نے ایسی بہترین جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد میں ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی رب عز و جل نے حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے، اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ میں نے جب پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، بڑا سا غار ہوتا تو نہ نظر آتا، لیکن واقعی یہ تو اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ اگر کوئی اندر بیٹھا ہے اور اس کی کنارے پر آ کر کوئی اپنے پیر دیکھے تو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ کنز ایمان، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مکہ مدینہ کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزہ عالی شان اور خواری دشمنان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ تسلی دے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا، وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یکم ربیع النور بروز 2 شنبہ یعنی پیر شریف میرے آقا علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ یعنی 4 دن نبی پاک نے اس غار میں قیام کیا۔ آئے در
روح کی ہر تہ میں سمو تجھ کو، آئے در روح کی ہر تہ میں سمو تجھ کو، اے غار تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا، مگر ان پتھروں نے، دیواروں نے ہمارے آقا کا دیدار کیا، چوما ہوگا میرے آقا کے قدموں کو۔ اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب اور بامراد اور تلاش کرنے والے کفار بدتوار ناکام و نامراد ہوئے۔ مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر کے غار کا دہانہ یعنی منہ ایسا بنا دیا کہ وہاں تک جاسوسوں کی سوچ بھی نہ پہنچ سکی، اور مایوس ہو کر واپس پلٹے، اور مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی۔ مکاشفۃ القلوب میں سیدنا ابن نقیب علیہ رحمۃ اللہ الحسیب نے کچھ یوں بیان کیا: ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا یعنی بے مثال ہے، مگر وہ مکڑی ان سے لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غار کے منہ پر جالا بنا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن کے دیکھ لینے کا خدشہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ادھر کی نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، اور غار کے دروازے پر ایک کشتی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اب یہ بھی میرے آقا کا کیسا معجزہ ہے، یہاں تو سمندر نہیں، پہاڑی پہاڑ ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندر نظر آیا اور ایک کشتی بھی بندھی نظر آئی۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں: تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آقا آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، ایک تمہاری ہے آس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود، بس ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کس ادا کو بیان کیا جائے، کیسے سچے عاشق تھے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ ہم تو صرف شعر سنتے نا، صدیق اکبر نے یہ ثابت کیا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، آقا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جان فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں آج بھی سانپ کے کاٹنے کا نشان نظر آنا ممکن ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرات المناجی جلد 8 صفحہ 359 پر فرماتے ہیں،
بعض صالحین کو فرماتے سنا گیا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے شیخ صدیقی یعنی وہ بھی صحابی تھے، حضرت محمد بن ابو بکر کی اولاد سے ہیں، انہیں سانپ یا تو کاٹتا نہیں، اگر کاٹے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ اس لعاب شریف کا اثر ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کی جگہ لگایا تھا، اور ان کی اولاد کے پاؤں کے انگوٹھے میں سیاہ تل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے شیخ صدیقی ہوں تو دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں تل ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یہ کمالات ہیں۔ بس یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غار میں اس مبارک فضاؤں کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنا سب کچھ اپنے آپ آقا پر قربان کرنے کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں سچی مدنی سوچ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ پیارے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی تو ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا خود فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نعرہ تو ہم بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ مگر ذرا رکیے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والا ذرا اپنے آپ سے پوچھے کہ بات تو بڑی کر رہا ہوں، کیا کچھ قربان بھی کیا میں نے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا، اپنی آرزوؤں کو قربان کیا؟ موت تو زندگی دینا تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام نے زندگیاں دی ہیں، صدیق اکبر نے تو جان دے ہی دی تھی نا اس غار میں، سانپ نے کاٹ ہی تو لیا تھا، میرے آقا نے واپس لوٹا دیا نا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، وہ اس غار میں میرے آقا پر جان دے چکے تھے، اور حفظ جان تو جان فروز غدر کی ہے، ارے جان بچانا ضروری تھا، مگر میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تم نے انہیں جان اور مولا علی کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے، وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے دے دی جان۔ میں نے کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ اب آقا کے غلام کہلانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ واقعی سچا پیار ہے مجھے اور آپ کو؟ چند آنسو بہا لینا ہی پیار کی نشانی نہیں؟ ارے پریکٹیکل لائف میں ہمیں کب خیال آتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں میرے آقا کو ناراض نہ کر دے، یہ میرا کمانا، یہ میرا روزمرہ کے معمولات۔ ارے آقا کا غلام بھی کیا حرام روزی کماتا ہے؟ کیا نبی کا غلام جھوٹ بولے گا؟ کیا آقا کا غلام فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھے گا اور سنے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ بدکاری کے اڈوں پر جائے گا؟ کیا میرے آقا کا غلام کہلانے والا، عاشق رسول کہلانے والا، کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جائے گا؟ کیا نبی پاک کا غلام کہلانے والی، میرے آقا کی کنیز کہلانے والی، پیارے آقا سے محبت کرنے والی ایک اسلامی بہن کیا بے پردہ گھومے گی؟ خدا را دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ عشق رسول نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ ہمیں تو اپنے آقا کے ساتھ جنت میں بھی تو جانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر قیامت کے دن ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو پیارے آقا کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں دی، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا دنیا میں اس وقت آپ جہاں کہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ سے دین متین کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ کوئی نام بلند ہو رہا ہے یا معاذ اللہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے؟ ایسا نہ کرو، یہ زندگی اچھی نہیں۔ ارے بیکار ہے وہ دل جو یاد رسول میں نہیں تڑپتا، بیکار ہے وہ آنکھ جو نبی کی یاد میں نہیں بہتی۔ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، میں آپ کو غار ثور سے دعوت دے رہا ہوں، اس مبارک مقام سے دعوت دے رہا ہوں۔ آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ عشق رسول واقعی چاہتے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچ رہے ہو یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں، اتنے ان کے جذبات کیوں ہو رہے ہیں؟
ارے آؤ تو صحیح دعوت اسلامی کے ماحول میں، آقا کی یاد میں آنسو بہا کر تو دیکھو، نبی کے عشق میں دل تڑپتا ہے تو اس کی لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پریکٹیکلی طور پہ اگر واقعی عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیے، نیت کیجیے آج کہ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کردار، میرا کھانا کمانا، یہ سب انشاءاللہ آقا کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ دعا ہے رب کریم سے ہم گناہ گاروں کی یا حاضری قبول فرمائے۔ آئیے ہم مل کر اپنے ایمان کا اس غار کو گواہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مبارک غار، اے مبارک غار، تو گواہ ہو جا میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں رضوی ہوں، میں عطاری ہوں، میں عطاری ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
کو ارمان حج کا بڑا ہے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے اللہ، تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یقیناً وہ مقام ہے جہاں ہمارے آقا نے تجھ سے دعائیں کی ہوگی. اے اللہ، ہم گناہگار بڑی امید لے کر یہاں آئے. اے اللہ، سب کے ہاتھ اٹھے. اے مجرموں کو معاف کرنے والے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں، یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں. تجھے مبارک، اس مبارک فضا کا واسطہ، اس مبارک غار کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم بہت برے ہیں، ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ. اللہ، اے اللہ، ہم ریاکاروں کو معاف کر دے، ہم کھوٹوں کو معاف کر دے. ہم گندے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے. ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہے مولا. ہم دکھلاوے کے مریض ہیں میرے مولا. اخلاص دور دور تک نہیں. اس غار میں آنے میں بھی اخلاص نہیں نظر آ رہا میرے مالک. ہم جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، تیرے شہر میں آئے ہیں، تو نے مہمان بنایا. ہمیں مخلص بھی تو ہی بنا سکتا ہے مولا. ہمیں اخلاص دے دے، ریاکاری سے بچا لے. ہمیں اچھا کر دے، سچا کر دے، ستھرا کر دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ، آج ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اللہ، اس مقام پر آ کر بھی نہیں بخشے جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے مولا. اے اللہ، ہمیں جنت سے محروم نہ فرما. ہماری حتمی مغفرت کر دے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے. ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا. انہوں نے ہمیں بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا، انہیں بھی بخش دے مولا. ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ، ہمارے مرحومین کو بخش دے. آقا کی ساری امت کی بخشش کر دے. اے رب کریم، بہت بہت گناہگار ہیں، آئے ہیں، اب یہاں سے لوٹے تو گناہگار نہ ہو مولا. نیک بنا دے، ہمیں سچا کر دے. اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے امیر اہل سنت دیکھنا چاہتے ہیں. مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، کفل مدینہ والا بنا دے، نیچی نگاہوں والا بنا دے. اچھا کر دے مولا. بری زندگی نہیں گزارنا چاہتے، گناہ کر کر کے تھک گئے مولا. اب اچھا کر دے، ہماری مدد فرما. شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ، بڑی مرادیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں، دور دور سے آئے. کئی تو ایسے آئے ہیں مولا جو اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر دی ہے، بس آ گئے ہیں غنی کے در پر کہ جھولیاں بھر کے جائیں گے. اے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے. جو مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے. بیمار جو خود بیمار آئے ہیں یا بیمار چھوڑ کر آئے ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے. جو بیٹے کے تمنائی ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح مغفرت کروانے والا بیٹا عطا فرما. اے رب کریم، جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. جو بچے حافظ ہیں ان کو قرآن پاک یاد رکھنے اور مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، تو نے یہاں بلایا، تیرا کرم، تیری قسم ہم قابل نہیں، تیرا کرم تو نے بلا لیا. اے اللہ، یہ کرم جاری رکھنا میرے مولا، یہ کرم جاری رکھنا میرے مولا. ہمارا یہ آنا آخری آنا نہ ہو. جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار
سرکار کے قدموں کی حاضری عطا فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ کرم کر، مبارک جگہ ہے، قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما، اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، ان کی آل کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما۔ اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم بالخصوص تجھ سے دعا ہے اس مبارک مقام پر ہمارے وطن عزیز پر نگاہ رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں پھر سے امن و امان والا پاکستان عطا کر دے، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے سفر میں ادب نصیب فرما، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا ایمان لمحہ بھر بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے مدنی مذاکرے میں، ہمارے سلسلے میں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو ٹکٹیں دی، سفر کا خرچہ دیا، ان کی بھی خیر فرما۔ اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ دعا فرمائے ہمارے عرفان موسیٰ بھائی کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ہمارے اسد بھائی کے تایا کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور بھی ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، گھروں پہ بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا، نماز فجر ہم نے ادا کی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے، رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے۔ وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ایک اور زیارت لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم زیارتوں کو اس لیے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ، ہمارے بہت سارے ناظرین جو ان جگہوں پر نہیں آ پائے، تڑپ رہے ہیں، گھر بیٹھ کر وہ یہ مناظر دیکھیں۔ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے تمام زیارت لا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو